عید قربائی ہے، عید قربائی ہے، عید قربائی ہے۔ عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے۔ عید قربا بالیقین، عید قربا بالیقین، اللہ کا انعام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو عید بہت 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 مبارک ہو۔ الحمدللہ عز و جل عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر FJN چینل ایک خاص پروگرام، اسپیشل پروگرام آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ جی ہاں، اپنی عید کی خوشیاں دوبالا کیجئے، اپنی عید کو علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہوئے، دلچسپی اپنی یوں کہیے کہ مزید اضافہ کرتے ہوئے، کیونکہ عید کا موقع ہے اور ہو سکتا ہے اس وقت آپ دسترخوان پر بیٹھے ہو۔ جی ہاں، انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ پاک کی دی ہوئی آپ تناول کر رہے ہو، کیا یہ اچھا ہو؟ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہوئے اللہ پاک کا ذکر بھی سنتے چلتے ہیں۔ جی ہاں، اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا اور محبوبان بارگاہ کا ذکر ہوگا۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے۔ پروگرام ہے فیضان بقر عید۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج خصوصی مہمانان کرام، خصوصی گیسٹ ہوں گے، جس سے بڑی پیاری پیاری آج کے ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہاں، اپنے پروگرام کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے انشاءاللہ ان حضرات سے اشعار کی تکرار بھی کریں گے، کچھ ان کے ذاتی تجربات بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج آپ کو صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کیسے شامل ہو سکتے؟ آپ تو دسترخوان پر ہے۔ جی ہاں، دسترخوان پر رہتے ہوئے آپ شامل ہو سکتے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر آپ اپنے وائس کے ذریعے، اپنے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گیسٹ حضرات سے کچھ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میسیج کیجئے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ میں اپنے گیسٹ حضرات کو ویلکم کرتا ہوں، مبارکباد ماشاءاللہ عید کی پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ حضرات بھی جلدی جلدی تشریف لائیں گے۔ مرحبا حاجی اعجاز اتاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے اعجاز بھائی؟ مرحبا، خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ کی بہت بہت آپ کو مبارکباد، ماشاءاللہ خیر مبارک، ماشاءاللہ ویلکم۔ فیضان بقر عید میں آپ کو مرحبا، خوش آمدید، ماشاءاللہ مرحبا۔ دوسرے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی، اکثر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، حاجی الطاف، اللہ ان کو حاجی بنا دے ماشاءاللہ۔ فیضان بقر عید پروگرام میں الطاف بھائی کو بھی مرحبا، خوش آمدید۔ الطاف بھائی کے ذریعے ماشاءاللہ پیارے پیارے کلام سنیں گے، مرحبا ماشاءاللہ۔ ہمارے تیسرے گیسٹ ماشاءاللہ حاجی شبیر پروفیسر، مرحبا، ویلکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے درجات اور بلند کرے۔ حاجی بھی ہے، مبلغ بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، اللہم زد فزد ثم زد، اللہ اور برکت دے دے ماشاءاللہ، مرحبا ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے کچھ گیسٹ آ چکے ہیں اور کچھ اسپیشل گیسٹ آن دا وے ہے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں ممبئی میں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب وہ بھی آ جائیں گے۔ آپ بھی فارغ ہو کر جلدی جلدی پوری توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ آپ کی عید کی خوشیاں دوبالا ہوگی۔ جی ہاں، انواع و اقسام کی نعمتیں جو آپ کھا رہے، یعنی جسمانی غذا کھا رہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی غذا آپ کو FJN چینل کے اس پروگرام فیضان بقر عید کے ذریعے میسر آئے گی، تو یہ روحانی غذا بھی ضرور حاصل کیجیے۔ آئیے پروگرام کی طرف، یعنی آغاز کرنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے فیضان بقر عید، اور ماشاءاللہ اپنے پروگرام کا آغاز آج ہم کریں گے تلاوت قرآن مجید اور اس کی تفسیر کے ساتھ۔
ماشاءاللہ میں حاجی اعجاز بھائی سے جو ماشاءاللہ رکن ہند مشاورت ہے اور اللہ پاک کے کرم سے بڑی یوں کہیے کہ شعبہ بھی ان کا روحانی ہے اور یہ شخصیت بھی بڑی روحانی ہے، اللہ ان کے درجات اور بلند کرے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ حاجی اعجاز بھائی سے عرض کروں گا کہ تلاوت قرآن اور ترجمہ و تفسیر پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کی کچھ تفسیر اور اس کے بارے میں کچھ معلومات عرض کرتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے منقول ہے کہ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہیں، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہیں، یعنی کچھ مفسرین نے اسے مدینے میں نازل ہونے والی صورت میں شمار کیا ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں، اور اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کوثر، اس کے بارے میں اس کی وجہ لکھتے ہوئے مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ کوثر سے دنیا اور آخرت کے بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ اس کے مضامین میں لکھا ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت یعنی بڑائی، ان کی تعریف بیان فرمائی، اور اس میں یہ مضمون بیان ہوئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ سورہ کوثر کی اپنے سے ما قبل سورہ ماعون، یعنی اس سے پہلے جو سورہ مبارکہ ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، تو یہ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں غیر مسلموں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے مقابلے میں اس سورہ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سورہ کوثر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی آیت مبارکہ کی کچھ تفسیر سنتے ہیں۔ پہلے ترجمہ، اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوثر کی تفسیر میں ہے کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا ہے۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی
नबूवत भी, क्या बात है। किताब भी, हिकमत भी, इल्म भी, शफाअत भी और हौज़े कौसर भी, क्या बात। फिर मकाम महमूद भी, उम्मत की कसरत भी, दीन के दुश्मनों पर गलबा भी, फुतूहात की कसरत भी और बेशुमार नेमतें और फजीलतें तुम्हें अता की। सुभान अल्लाह। अगली आयत में इरशाद होता है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तफसीर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको दोनों जहां की बेशुमार भलाइयाँ अता की हैं बेशक। और आपको वो ख़ास रुतबा अता किया है जो आपके अलावा किसी और को अता नहीं किया गया। तो आप अपने उस रब के लिए नमाज पढ़ते रहें जिसने आपको कौसर अता करके इज़्ज़त व शराफत अता फरमाई, ताकि जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं वो ज़लील हो और अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर कुर्बानी करते हैं, किसी और के नाम पर ज़बाह करते हैं, उन ज़बाह करने वालों की मुखालिफत करते हुए अपने रब के लिए और उसके नाम पर कुर्बानी करे। इस आयत की तफसीर में एक कौल ये भी है कि यहाँ जो नमाज पढ़ने का हुक्म है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, इससे नमाज ईद मुराद है। क्या बात है, वाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक जो है इस आयत मुबारक, जो आयात मुबारक पढ़ी गई, इसका तर्जमा और तफसीर पढ़ी गई, कितना इल्म है ना हाजी एजाज भाई इसमें, माशाअल्लाह। सुन करके यकीन जानिए दिल बाग बाग हुआ। और जो पहली आयत की आप तफसीर पढ़ रहे थे, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको उसने जाहिर भी दिया जी, उसने यानी बातिन भी दी, फजीलतें फजीलतें जो बताई। कुछ दिया वो बयान हो रहा है। मतलब तफसीर में मुफ्ती साहब ने जो लिखा है, आप जब ये पढ़ रहे थे ना, मेरे जहन में, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा यही फरमाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत है। अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म दिया कि 1000 से ज़ायद किताबें उम्मत को अता की, पूरे तर्जमा कुरान अता किया कंजुल ईमान के नाम से, और भी बहुत कुछ माशाल्लाह, फतावा रज़विया शरीफ। तो इनका नातिया दीवान हदाई की बख्शिश, जिसके मुतालिक उलमा कहते हैं कि हर शेर या तो किसी आयत कुरानी की तफसीर है, या हदीस मुबारक की शरह है, या कोई वाक़या जिसका तारीख़ी वाक़या उसका पस मंज़र वाक़ये को जी एक शेर में बयान कर दिया। तो जब ये आप पहली इब्तदाई आयत पढ़ रहे थे ना, तो मेरा जहन जा रहा था सबसे औला वो आला हमारा क्या नबी, बात है, कि माशाअल्लाह। क्या कुछ अता किया अल्लाह पाक ने। अल्हम्दुलिल्लाह आप तफसीर में पढ़ते जा रहे थे और आला हज़रत का शेर जो है वो जहन में मतलब गोया घूम रहा था कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिनकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। नाजरीन और भी बहुत कुछ सुनेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या बात है, आज जुनेद भाई ही अशार भी पढ़ रहे। जी नहीं, मैं अशार नहीं पढ़ूंगा, हमारे नात ख्वान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तर्ज में पढ़ेंगे। आइए तफसीर कुरान के बाद, आयत कुरानी के बाद, तिलावत कुरान के बाद हम हम्द बारी ताला की तरफ बढ़ते हैं। माशाअल्लाह मरहबा कहता हूँ सोहेल भाई को, इब्राहिम भाई को। इब्राहिम भाई चूँकि बारिश है मुंबई में और इस वजह से थोड़ी ताख़ीर से, लेकिन वेलकम इब्राहिम भाई, मरहबा। फैज़ान बकर ईद में आपको खुशामदीद। क्या सुनाएंगे हमारे नाजरीन को? जो नाजरीन चाहे। हम्द बारी ताला से इब्तदा करते हैं। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर
سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور پہنچوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو تجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی وہی پایا۔ اللہ ہو 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 مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، میرے مولا
ماشاءاللہ بارک اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ناظرین آئیے نعت شریف کے بھی چند اشعار شامل پروگرام کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ وہ کوئی سائل نہیں ہے، کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، 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 لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، 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 لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں، ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں گا، جھولیاں بھر دے جو سن کر مردہ کوئی نہیں گا، تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے کے داماد بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم،
لے چلے رحمت کی جانب، لذت تحفے حرم، عاصیوں مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم۔ ہاں یہ تیری شان کریمی، یہ تیرا لطف و کرم را بڑھ رہے گے تیری جانب، تیرے بندوں کے قدم مدعا تیری رضا، تیری خوشی تیرا کرم، ان تمناؤں کا رکھنا اے میرے مولا بھرم۔ حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر ہے حاضر گئے ہم، میرے اللہ حاضر گئے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر گئے حاضر حاضر گئے ہم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم۔ یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامنوں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر خطا رب در گزر فرمائے گا، یہ شرف کے داغ دامن سے ہرگز دھل جائے گا، یہ شرف کے روضائے شاہ امم پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو گئے کہوں۔ حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے ہم، میرے اللہ حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم۔ یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، ہاں یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب وہ مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب، ہاں یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے عزیز، ہو غلامان نبی میں نام اپنا بھی رقم۔ حاضر گئے حاضر گئے حاضر گئے ہم، حاضر گئے حاضر ہے حاضر گئے ہم،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر گے حاضر گے حاضر گے ہم حاضر گے حاضر گے حاضر گے ہم ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ ناظرین، آج ہم یہاں بقر عید منا رہے ہیں، عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، اور FGN چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں فیضان بقر عید میں کلام کے ذریعے ہمیں یہ لبیک پڑھنا نصیب ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ہی لاکھوں لاکھ بندے جو اللہ پاک کے حرم میں ہوں گے وہ بھی لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ان خوش بختوں کا، ان بختوروں کا صدقہ ہمیں بھی یہ مبارک دن اپنے پاک حرم میں منانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور وہاں پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور دعا بھی کرتے ہیں ہم کہ اللہ پاک آج بڑا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، اپنے کرم سے ہمیں بڑی بھیک عطا کر دے مالک، آج کے صدقے بے حساب مغفرت کی بھیک دے، ہمارے والدین، ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت ہو جائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے فیضان بقر عید، اور ماشاءاللہ تلاوت قرآن، تفسیر قرآن بھی آپ نے سماعت کی، ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ یک کے بعد دیگر 2 حمدیں آپ نے سماعت کی۔ انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے، اور ہاں آپ کے کالز، آپ کے میسیجز بھی شامل پروگرام کریں گے۔ تو لہٰذا کوئی فرمائش آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، ہمارے جو ہے معزز گیسٹ حضرات سے، مہمانوں سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، یعنی گفتگو کے لیے آپ میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے بڑھتے باقاعدہ آج کے ٹاپک کی طرف، میں چاہوں گا حاجی اعجاز بھائی کی طرف بڑھوں۔ حاجی اعجاز بھائی، ماشاءاللہ مبارک دن ہے، بقر عید ہے، اور اس دن جو ہے بڑی اہم عبادت کی جاتی ہے۔ اعجاز بھائی، چونکہ ہر عبادت کا ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، جی، نماز کے متعلق غور کرے تو اس کا پس منظر ہے، روزے کے متعلق غور کرے تو اس کا پس منظر ہے، قربانی کا کیا پس منظر ہے، کیوں قربانی کی جا رہی ہے؟ مطلب حکم خداوندی تو اپنی جگہ پر، وہ تو الحمدللہ سمعنا واطعنا، ہم سنتے اور مانتے، لیکن ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، کس وجہ سے، کس واقعے کے بحاف کر، یعنی اس کے بنا پر یہ امت مسلمہ کے لیے فریضہ کہا گیا، یہ واجب قرار دیا گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جنید بھائی، جو ابھی ہم نے قرآن پاک کی تفسیر ابھی پڑھی، جی، تو ایک پس منظر تو یہی ہے کہ حکم الہی ہیں، بے شک، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک چیز تو یہ ہے، الحمدللہ۔ لیکن اب قربانی، یہاں صرف لفظ قربانی آیا ہے کہ قربانی کرو، کس چیز کی قربانی کی جائے؟ کیا بات ہے، اب یہ ایک چیز کی پوری وضاحت نہیں ہے، ہاں تفسیر پڑھیں گے تو پھر بات پتہ چلتی ہے کہ کس چیز کی قربانی کرنا ہے، جیسے ابھی تفسیر میں بیان بھی ہوا ٹھیک ہے، کہ نماز بھی پڑھنا ہے اور قربانی جانور کی بھی کرنی ہے۔ تو یہ ایک تو جب تفسیر پڑھیں گے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ ہم یہ کس کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کی ادا کو، یہ ہمارا اس امت محمدیہ کا ایک سمجھو خاصہ بھی ہے، اور اس امت محمدیہ کے لیے ایک فضیلت کی بات بھی یہ ہے کہ اللہ کے مقبولین کی ادا کو اللہ نے اس امت پر کہیں واجب تو کہیں فرض تو کسی معاملے میں رکن قرار دے دیا کہ یہ کرنا ہی ہوگا۔ واہ واہ، یہ ہمارے امت محمدیہ کے لیے ایک فضل و شرف والی اعزاز بات بھی کی ہے، بات ہے، جی اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، دراصل اسے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، ماشاء،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحج کو ایک خواب دیکھا تھا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، یہ حکم ہوا۔ اللہ تو آپ علیہ السلام یہ غور و فکر کرنے لگے کہ یہ خواب من جانب اللہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ آپ غور و فکر کرنے لگے، سوچ بچار میں غروب ہو گیا، دن ختم ہو گیا۔ اس لیے اس دن کو 8 ذوالحج کو جو ہے وہ یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے، تو یعنی سوچ بچار کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دن گزر گیا، آپ علیہ السلام سوئے، پھر خواب میں آپ نے وہی بات سنی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، ان کی قربانی دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 9 ذوالحج کا دن تھا، اب اس چیز کو مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی جو ہے حکم ہے، تو اس لیے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی جاننے پہچاننے کا دن۔ کیا بات ہے، واہ۔ پھر آپ سوئے، پھر 10ویں شب میں بھی آپ نے یہی خواب دیکھا، تو پھر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب اپنی اولاد کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہی ہے۔ تیار ہو گئے، جی تیار ہو گئے۔ پھر اس کا پورا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے شہزادے کو تیار کیا، اپنی بیوی سے کہا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ انہیں تیار کرے، کسی کام سے لے جانا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ذبیح اللہ آپ کا لقب ہے، تو ان کو لے کر آپ چلے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ درمیان میں شیطان نے بہکانے کی بھی کوشش کی۔ سب سے پہلے وہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جاتے ہوں، تو آپ نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہا آپ کرتے ہو؟ کہا کہ میں تو حکم الہی بجا لاتا کیا ہوں، بات ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ جب وہ یہاں سے نامراد ہوا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور وہاں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرنے لگا کہ آپ جانتی ہو کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کہاں لے گئے؟ تو کہنے لگے کہ وہ کسی کام سے لے گئے۔ تو کہا کہ وہ کسی کام سے نہیں، بلکہ انہوں نے خواب دیکھا ہے جس میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ ماں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہیں، خود تکلیفیں برداشت کرنا پسند کرے گی، لیکن اپنی اولاد کو تکلیف ہو یہ گوارا نہیں کرتی۔ ماں کا دل اللہ تبارک و تعالی نے بڑا شفقت والا، یہ انداز ہے ماں کا۔ تو لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے رب کا حکم یہ ہے تو میرے شوہر بہتر جانتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں سے نامراد ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا، وہاں سے بھی جب نامراد ہوا تو پھر اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی تو 7 کنکری ماری، اللہ اکبر۔ پھر وہ وہاں سے غائب ہوا، اس نے دوسری جگہ سے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے عرض کی کہ اسے یہاں بھی کنکر مارے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر 7 کنکری ماری، پھر تیسری جگہ پر وہ آیا، آج جہاں پر ایک رکن ہے حج کا، جمرات پر رمی کی جاتی ہے، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان آ کر راستہ روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر تیسری جگہ آیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ آپ انہیں کنکری مارے، تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 کنکری ماری۔ اس کے بعد شیطان وہاں سے نامراد مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو ایک پہاڑ پر جس کا نام ہے کوہ صبیر، یہاں لے کر پہنچے اور جو حکم الہی تھا آپ نے وہ سنایا۔ اس کا یہ جو حکم الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ فرماتا ہے کہ جو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی اس کے متعلق کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حق ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ درخواست کی اپنے والد کی بارگاہ میں کہ مجھے جو ہے پیشانی کے بل لٹائیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں گے
تو کہیں شفقت پدری جو ہے، باپ کی جو شفقت باپ کی ہے، شفقت، ہاں وہ کہیں سامنے نہ آئے۔ پھر ایک کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، اللہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر خازن میں یہ بات منقول ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں اس لیے باندھ دیے تاکہ میں تکلیف کی وجہ سے ہاتھ پیر نہ ماروں، اللہ اور اگر میں تڑپوں ہاتھ پیر ماروں تو کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے۔ اللہ یہاں بھی ثواب کی امید ہے، اور ثواب کی امید پر اپنے والد کی خدمت میں عرض کر رہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اپنے کپڑوں کو سنبھالیے، اس پہ خون کے چھینٹے نہ پڑے، اگر خون کے چھینٹے پڑیں گے اور آپ اس لباس کے ساتھ جب گھر جاؤ گے تو میری والدہ وہ خون دیکھ کر سمجھ جائے گی۔ پھر ایک اور عرضی لگائی کہ ہو سکے مناسب سمجھے تو میرا یہ قمیص میری والدہ کو دینا، وہ یہ دیکھ کر اسے کچھ صبر آ جائے گا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کے کہنے کے مطابق عمل کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے نبی کو اس تیز چھری کے نیچے محفوظ فرما دیا، اور اس کے متعلق جو ہے پھر محفوظ فرمانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو، جو ابھی بظاہر قربانی ہوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس کا بیان جو ہے وہ بھی پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 105 سے 107 تک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اللہ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام مینڈا لے کر آئے، دمبا لے کر آئے، جی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو مینڈے کو جو ہے ذبح کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر یہ ذبح کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، جیسے میں نے گفتگو میں کہا کہ جو اپنے محبوبین کی ادا کو اس امت پر کہیں واجب تو کہیں فرض تو کہیں لازم قرار دیتا ہے، ایسے یہ جب حضرت جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہو رہے تھے، اس وقت جب آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بس اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے صدا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں عزیز جز بھائی کہ چھری آپ نے چلا دی تھی، جی، چھری نے کام نہ کیا، ہاں، حکم کی وہ، چونکہ چھری بھی تو اللہ کے حکم کی پابند ہے نا، بالکل۔ تو آپ تو اپنا کام کر چکے تھے، جی، آپ نے تو چھری چلا دی لیکن چھری نہ چلی۔ چھری نہ چلی، جی صحیح، یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ چلا دی تھی آپ نے لیکن چھری کو چھری نہ حکم چلی، تھا جی۔ وہ نہ چلی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے جیسے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش آئی تھی، یہ جو آزمائش تھی وہ ٹل گئی ہے۔ تو آپ نے اس کے شکرانے میں یہ فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ دونوں باتیں، دونوں صدا سنی تو پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تینوں مبارک ہستیوں کی ادا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایام تشریق میں واجب کر دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد میں جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی تو مقتدی اور امام پر یہ واجب ہے کہ اسے بلند آواز سے پڑھیں۔ کیا بات ہے، کئی ایک یہ اس کا اصل پس منظر ہے کہ بس پھر وہ قربانی اس امت پر واجب کر دی گئی، صاحب نصاب پر، جو مالک نصاب ہوتا ہے اس پر قربانی واجب۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ڈیٹیل میں یوں کہیے اور بہت آسان لفظوں میں آپ نے الحمدللہ عز و جل قربانی کا پس منظر بیان کیا۔ ناظرین، یہ ہے ہمارا دین اسلام، اور ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں گویا کہ یہ چیز ہمیں سمجھائی گئی، اور جو بات وہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو پسند فرمایا، نہ صرف پسند فرمایا بلکہ یہ اس امت کا خاصہ ہے جیسے آپ نے کہا، اور واقعی جو ہے کہ کئی عبادات ہماری ایسی ہے کہ اگر ہم اس پر غور کرتے تو اس کا پس منظر وہی کسی نبی کا کوئی واقعہ یا کسی برگزیدہ بندی کا واقعہ، جیسے پورا حج اگر ہم کہہ لیں تو پورا حج کیا ہے، یہ یادگاریں ہی ہے،
جی ہاں صفا و مروہ کی سعی کیا ہے؟ حضرت حضرت حاجرہ کی حاجرہ یادگار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے. تو مطلب معذرت کے ساتھ کہ بھائی یادگاریں قائم نہ کرو بھائی، پورا حج جو ہے وہ یادگار ہے، پوری قربانی یادگار ہے، نماز ہم پڑھ رہے 5 وقتہ نماز یہ بھی یادگار ہے، روزے رکھ رہے یہ بھی یادگار ہے. الحمدللہ. بس اللہ پاک ہمیں حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے. اسی دوران ماشاءاللہ ہمارے سینئر، ہمارے نگران حاجی شبیر بھائی کی بھی آمد ہو گئی. مرحبا، خوش آمدید حاجی صاحب. ماشاءاللہ عید مبارک آپ خیر سب کو. مبارک، آپ کو بھی عید مبارک. اللہ پاک آج کے مبارک دن کی طرح بس آپ کو ہمیشہ جیسے آپ نظر آ رہے ہمیشہ آپ کو ایسا مہکتا رکھے ماشاءاللہ. بہت پیارے لگ رہے بقرعید میں ہیں. شرخو بنی آتا ہے. جی آئے گا. بقرعید بھی ابھی شروع آپ کی آمد ہوئی تو سب آئے گا سب. اچھا ماشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا آپ بات ہے. وہ میں سمجھا کہ آپ لوگ فارغ ہو کس چکے شیر تھے. کی آمد ہے کہ رنگ وہ خود کانپ رہا ہے. جی 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 جی. بس تو ماشاءاللہ اللہ ایسے ہی ہمارے حاجی صاحب کو مسکراتا رکھے، چہکتا مہکتا رکھے ماشاءاللہ، نظر بد سے محفوظ رکھے. واقعی حاجی صاحب بہت پیارے لگ رہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب گفتگو چل رہی تھی الحمدللہ عید قرباں کے تعلق سے، اور حاجی اعجاز بھائی نے پس منظر بیان کیا. میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں کچھ فلسفہ قربانی، یعنی امت سمجھے کہ کیا ہے. گوشت تو ٹھیک ہے ہم کھا رہے، قربانی کر رہے، اور گوشت ظاہر ہے ہم نے قربانی کی، ہمارے پاس ہی ہے وہ گوشت، ہم ہی کھا رہے ماشاءاللہ، لطف لے رہے. اور یہ بھی پڑھا تھا حاجی صاحب جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جو روزہ رکھنا منع ہے اس کا سبب ہی یہ ہے کہ عید کے دن بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ میزبانی فرما رہا ہے کہ آج روزہ نہیں ہے، اور یہ ایام تشریق کے جو بقیہ دن ہیں کہ ان دنوں میں روزہ نہیں ہے، اس دن اللہ کی نعمتیں کھاؤ الحمدللہ. تو قربانی کے ذریعے بھی ہم کھا رہے ہیں. تو فلسفہ قربانی بھی کچھ امت کو، کچھ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. آئے سب سر قربانی بڑی مشہور ہے کہ مجھے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ جانور کا ذبح کرنا یہ قربانی ہے. اصل میں قربانی قرب سے منع ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے ماشاءاللہ، یعنی قرب حاصل کرے، اللہ کے قریب ہو جائے، سبحان اللہ کا پسندہ ہو جائے، اللہ کا مقبول ہو جائے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے، یعنی سبھی نے مظاہرہ کیا کہ باپ اپنا رول ادا کر رہا ہے، ماں اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور وہ بیٹا جو اتنی کم سنی میں ہو. جی جی وہی کچھ شعر یاد آتا مجھے کہ وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، جی سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی. تو وہ آداب یعنی انبلیویبل چیز کہ بیٹا باپ کو ایک یعنی پیغام دے رہا ہے کہ ابا یوں کر لیجئے، آنکھ پہ پٹی باندھ دیجئے، مجھے الٹا لٹا دیجئے، میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، مجھے یوں کر دیجئے. یعنی وہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ میرے ابا جو عمل کر رہے ہیں نا وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے کر رہے ہیں، جب اللہ کی رضا کے لیے کرے. عمر بیان کی جاتی کوئی ہے باپ اپنے بیٹے کو روتا ہوا نہیں دے سکتا، اور باپ یہ ذبح کرے تو منس میرا رب میرے والد کے ساتھ امتحان لے رہا ہے. یعنی کتنی پیاری بات ہے صاحب. واقعی حاجی اعجاز بھائی صحیح فرما رہے کہ 7 سال بھی لکھی اور 11 سال بھی، 13 سال بھی مختلف. اگر چلیے زیادہ سے زیادہ پکڑ لے 13 سال ہی پکڑ لے، 13 سال کی عمر، 11 سال کی عمر کیا عمر ہے، اس میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا. عمریں لمبی ہوتی تھی نا، یہ تو ہماری عمر ہے، ہم 13 سوچے تو لگے گا کہ اس امت کی عمر کم ہے کہ 13 سال. تبھی تو عمریں طویل ہوا کرتی تھی، تو 13 سال تو وہ بہت ہی مختصر ہوا کرتی تھی. تو یہ بھی بچے کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے والد صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے مقبول ہے، اللہ کے نبی ہے. تو اللہ کی مرضی کا یعنی جو پیغام ہے، اس کی مشیت ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں. جی اور جب وہ فالو کر رہے ہیں تو مجھے معاون و مددگار بننا ہے. کیا بات، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. واہ، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، نیکی میں پرہیزگاری میں تعاون کرو. تو وہ تعاون کہ میرے والد محترم اس عمل میں ناکام نہ ہو تو میں کیا سپورٹ کر سکتا ہوں؟ کیا کمال ہے باپ. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں حاجی صاحب اس میں کہ 3 افراد ہیں یہ، جی والد، والدہ اور بیٹے. دین اسلام کی تعلیم، اس کا حسن دیکھیے کہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ رضائے خدا پر راضی. کوئی ایک تو اس میں رکاوٹ بنتا، والدہ ہی کم از کم یہ کہتی تھی کہ کیا کر رہے ہو، میرے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو. ہاں، یا خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے اسے ذبح کر رہے ہو. کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی باپ، بھائی میں جو کہہ رہا وہی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی تجویز دی کہ اے بیٹے تو بتا، جیسا آپ نے آیت قرآنی جو پڑھی کہ اے بیٹے اب بتا تیری رائے کیا ہے، مشورہ کر رہے. تو بیٹے کو بھی فرما بردار پا رہے اور
زوجہ کو بھی. جی نہیں کمال یہ ہے کہ ماں کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہی ہونے جانا ہے. صحیح. کیا ماں بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر واقعی ہو رہا ہے تو میرا رب اگر یہ چاہتا ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے, 1000 اسماعیل ہوتے تو میں قربان کر دیتی. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت خوب. اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ ابا حضور میری ایک جان ہے, 1000 جان ہوتی تو میں اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو ہر ایک اپنا رول ادا کر رہا ہے. جی کچھ فرما دیجیے. نہیں آپ کمپلیٹ کر لیے سر. یعنی یہ دیکھیں قربانی کب مانگی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو حکم الہی تھا کہ ایسے ایک ایسی بنجر زمین پر سنگریز ریگستان پر آپ ان کو چھوڑ دے, تو یہ وقت پھر اس ماں نے کس تکلیفوں کے ساتھ میں, جہاں کھانے کو کچھ نہیں, کس تکلیفوں کے ساتھ میں اپنے بیٹے کو پالا ہوگا, پھر اس کے بعد میں اس بیٹے کی قربانی کے لیے بھی راضی ہو گئی. اس میں بھی جو ہے حاجی اعجاز بھائی, حاجی شبیر بھائی, اس میں بھی درس ہے نا حاجی صاحب کہ آج اگر بندہ تھوڑی نماز کی پابندی کرے, تھوڑا صدقہ و خیرات کرے, تو ایک کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ میں نیک ہوں, مجھ پر کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے. بالکل. اور اگر آ گئی تو برجستہ زبان پر آ جاتا ہے کہ یار میں نے کیا برا کیا, میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں حاجی بھی ہوں, حج بھی کر چکا ہوں, مجھ پر آزمائش آ رہی. ارے واقعی انبیاء تو سب سے اوپر کیٹیگری ہے نا, یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انسان, اور انسان میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ انبیاء کرام. اب وہ بھی اللہ کے خلیل اولو العزم پیغمبروں میں جو شامل ہے, اللہ اکبر, ان کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش جو آپ واقعے کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی, کیا فرمائیں گے سب؟ یعنی یہ تکلیف پہ تو صبر کرنے کی اتنے فضائل و مناقب تو جو روایتوں میں کتابوں میں, یعنی وہ صحابیہ کا واقعہ یاد آ رہا نا کہ آپ کا ناخن اکھڑ گیا تو آپ مسکرانے لگی, تو آپ کے شوہر کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار ناخن نکل گیا ہے, یعنی کیسا درد ہوگا, کس بات میں مسکرانے, دماغ تو نہیں چل گیا ہے. جی تو کہا کیا تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا ہاں تکلیف ہو رہی ہے. پھر وہ مسکرا کی رہے ہیں. کہا اس تکلیف پہ جو صبر کر رہی ہوں اور اس پہ اللہ جو اجر عطا کرے گا قیامت کے دن وہ یاد کر کے میں مسکرا رہی ہوں. تو یہ یعنی جنہوں نے ایکچولی کیا ہوتا ہے جنید بھائی کی ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے طبیعت پر, انسان کی فطرت ہے کیا. ابھی کل ہی دیکھ لیجیے کہ لیلۃ الجائزہ ہم سے کہیں, یہ 2 راتیں عیدین کی, عید الفطر کی, عید الاضحیٰ کی, تو یہ عبادت کی راتیں. تو جن کی طبیعت اس طرف مائل تھی وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے الحمدللہ آئے تھے, کر رہے تھے. یعنی صلاۃ التسبیح کی جماعت لوگوں نے ادا کی الحمدللہ. فیضان مدینہ میں ختم ہوئی 2-2:30 بجے کو, جو نوجوان آئے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو گئی. کیا بات ہے, واہ واہ. جس کی طبیعت, ہاں جس کی طبیعت جس کی طرف مائل ہے. اچھا وہ نماز مکمل ہوئی تو بھی نوجوان اپنی انفرادی عبادت کر رہے تھے. کیا بات, ماشاءاللہ. تو طبیعت جس کی مائل ہوتی ہے اور جس کی یعنی فطرت, ایک یعنی بات عرض کرو کہ انسان کی نا پہلے عادت کمزور ہوتی ہے, عادت پہ مستقل مزاجی ہوتی ہے تو پھر وہ فطرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور بچپن سے ہم لوگ سنتے ہوئے آئے کہ زمین ٹلت زماں ٹلت فطرت نبی ٹلت, یعنی یہ ہماری والدہ بولا کرتی تھی کہ زمین بدل جائے گا, زمانہ بدل جائے گا, فطرت نہیں بدلے گی. فطرت نہیں, عموماً یہی کہا جاتا ہے. تو فطرت کے جو کمزور ہوتے ہیں وہ بڑی یعنی پھر ہر چیز پہ یعنی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن اللہ کا قرب پانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ ہر انداز پہ قرب پاتا ہے, ہر انداز میں. اچھا یہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو, فرما ہو, یہ سب مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کا قرب. اور قرب تبھی ملنا ہے جب اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گی جب تک کہ میرا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. تو یہ وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں, آپ نے دیکھا ہوگا جنید بھائی جو مرغی ہوتی نا جی, تو اس کے بچے ہوتے جی, اب وہ بچے چوزے سب ایک جیسے دکھتے. اگر آپ کے گھر میں ہو جائے تو وہ 8 میں A کون ہے, B کون ہے, C کون ہے, D کون ہے, آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاؤ گے. لیکن مرغی کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ 7-8 ادھر ہوتے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا D کدھر چلا گیا ہے, میرا F کدھر ہے, اور وہ کیسا مومنٹم رکھتی ہے. منڈی اس کی اتنی یعنی 360 ڈگری میں اس کی موومنٹ گھوم رہی ہوتی, اور ایک بھی دور ہوا تو چیچی کرتے ہوئے اپنے پروں میں سما کے لے کے چلی جاتی ہے. اللہ نے اپنی مخلوق میں یہ کمال رکھا ہے کہ جو اس کی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سے دور نہ ہو. جب مخلوق کو یہ صفت ہے تو وہ خالق کائنات, کیا بات ہے, واہ واہ. وہ کب چاہے گا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو. کیا بات. تو اللہ یہ موقع بار بار زندگی میں عطا کرتا ہے کہ قربانی کے ذریعے تم میرا قرب پالو, روزہ رکھ کے تم میرا قرب پالو,
اور وہ تکلیف اور صبر کی جو بات چلی تو وہ پورے سورہ عصر موجود ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی جو سچ پہ قائم رہے گی اور راہ خدا میں آنے والی تکلیف پہ صبر کرے گی، ان لوگوں کو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. کیا بات. تو یہ گویا کہ قربانی کا جو دین ہے یہ اللہ کو راضی کر دے، اس کا قرب پانے. قربانی تو ہو گئی، اب لوگ لگ بھگ فریش ہو گئے. اب تو 3 دن تو وہ تو شکرانہ نعمت اور اللہ تعالیٰ نے عید کے طور پہ کھانے کے لیے دیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں اللہ کا قرب دیکھنا ہے. کیا بات ہے. بہت کھانے میں بھی ہمارے یعنی اعتدال ہو، پینے میں بھی ہمارے اعتدال ہو. اب وہ معاذ اللہ اس کو اگر کباب و شباب کی محفلوں کا نام دے دے اور معاذ اللہ رب العالمین قربانی تو کر دی لیکن دیکھ بجا کے کباب کھا رہے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ. میوزک بج رہی ہو. یعنی لے تو جائزہ میں مجھے جھٹکا لگا. میں اپنی دکان سے اترا، تھوڑا سا آخری دن تھے، سپلائی چل رہی تھی، تو 11 بج گئی. میں جب اترا تو دیکھ رہا ہوں 1 2 3 4 5 کاروں کی یعنی ریلی جا رہی ہے. اوپن سلائڈ جو ان کی کار ہوتی ہے اس میں لڑکے نکلے ہوئے، اور وہ جو ہو رہا تھا منظر مجھے صدمہ لگا کہ یار طوفان بدتمیزی. یہ کیا کر رہے کہ یہ حالات اور معاملات کیا ان کی نگاہوں کے سامنے ہی ہے. بس اللہ رحمت کی نظر کرے. عزیز آپ دعا کیجئے، بس ہم بھی دعا ہی کرتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین، واقعی حاجی شبیر بھائی کی گفتگو یہ ماشاءاللہ ان کا ایک خاصہ ہے کہ قرآنی آیات کے ساتھ احادیث مبارکہ کے ساتھ بڑی پیاری دنیاوی مثالیں بھی پیش کرتے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، اور یہی انداز گفتگو ہونا چاہیے. ماشاءاللہ حاجی صاحب کی گفتگو مرحبا، خوش آمدید. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اصلاح کی توفیق دے. ناظرین، واقعی فلسفہ قربانی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف گوشت بوٹی کھانے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا، جو حاجی صاحب نے بڑی پیاری بات ابتدا میں فرمائی کہ قربانی قرب کا نام ہے، یعنی قرب حاصل کرنے کا نام ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے والے بنے. ہاں ناظرین، یہ پروگرام آپ کے لیے بھی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ آپ خود اس میں شامل ہو سکتے. جیسے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ میسیج کے ذریعے، وائس کے ذریعے آپ اپنا پیغام دے سکتے. کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہمارے معزز گیسٹ حضرات سے تو وہ گفتگو بھی آپ کر سکتے. اسی کے ساتھ کوئی فرمائش کرنا چاہتے تو فرمائش بھی کر سکتے. میں دوسرے حاجی شبیر بھائی، ماشاءاللہ ایک ہمارے حاجی شبیر بھائی ہمارے نگران بھی ہے، اور دوسرے ہمارے حاجی شبیر پروفیسر، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے درجات اور بلند کرے. شبیر بھائی کیسے آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. شبیر بھائی ماشاءاللہ پس منظر بھی بیان ہو گیا اور فلسفہ بھی کچھ حد تک بیان کرنے کی کوشش کی. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قربانی کرے گا تو ملے گا کیا؟ جسے ثواب، کیا ثواب ہے قربانی پر؟ اگر یہ بھی پتہ چلے تو انسان کا نفس جو ہے نا وہ حریص ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا ہے کہ تگ و دو کرتا ہے. جب اس کا فائدہ پتہ چلتا ہے تو اس طرف دوڑتا ہے. تو قربانی میں کیا ثواب ہے اگر یہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور حاجی اعجاز بھائی اور حاجی شبیر بھائی نے کافی اچھے انداز میں اس کو پیش کیا. میرے ذہن میں بھی ایک بات یہ تھی کہ الحمدللہ ہم قربانی میں سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کر رہے ہیں. جی. تو جب سنت ابراہیم پر عمل کرنے کا ہم کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو جو نبیوں کے سردار ہیں پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے انداز کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو پھر بندہ بہت کچھ حاصل کر لے گا. اس کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی سوچ، پھر اس کی مصیبتیں، اس کی مشکلیں، اس کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں حل فرمائے گا. یعنی بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کا رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو ماشاءاللہ اسی طریقے سے یہ ذہن بھی مطلب جو ہمارے ہو کہ جس طریقے سے ہم سنت ابراہیم پر عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اور صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ دیگر جو سنتیں ہیں، دیگر جو احکامات شریعہ، اگر اس پر عمل کریں گے تو مزید برکتیں ملے گی. بالکل، مطلب میں جیسے میری زندگی کے کام کر ہی رہا ہوں تو اگر میرے اس کاموں کے اندر میرے نبی کا انداز اگر شامل ہو جائے تو بڑی پیاری بات ہو جاتی ہے. ایک مثال اگر جنید بھائی، بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر ایک پانی کا گلاس ہے، سائنس کہتا ہے کہ واٹر از ٹیسٹ لیس، واٹر از کلر لیس. پانی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، پانی کا کلر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میں شربت ملا دیا جائے تو ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے، کلر بھی بدل جاتا ہے.
تو جس پانی میں شربت ملانے سے یہ چیزیں بدل جاتی ہے، تو جب انسان کی زندگی میں سنت مصطفیٰ اگر شامل ہو جائے تو بہت کچھ بدل جائے گا. کیا بات، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. ماشاء اللہ. ثواب کے تعلق سے مطلب جب وہ بات چلی ہے، آئیے کچھ جو ہے وہ قربانی کے جانور ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے ثواب کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت یعنی غریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ہر سال بقر عید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے. یکایک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اس نے پوچھا، کس عمل کے سبب؟ تو اس نے کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا. پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا، یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. اس سال بھی مطلب کئی ایسے ہوں گے، ناظرین میں بھی کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے سال بھر اپنے سیلری میں سے، اپنا اماؤنٹ سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے، ارینجمنٹ کر کے اپنی پہلی قربانی کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے. اور اس بات کو خوشی محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم اس سے لائق بنایا. یعنی پچھلے سال ہم اس بات کی خواہش میں ہوتے تھے کہ کوئی گوشت دے گا تو بنے گا، لیکن اس سال کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے بنایا بھی ہوگا اور جنہوں نے گوشت بانٹا بھی ہوگا، تقسیم بھی کیا ہوگا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اب کہاں کا عزم ہے؟ تو اس نے کہا، جنت کا. یہ کہہ کر وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ماشاءاللہ، بہت خوب. اور اگر مزید احادیث میں جو ثواب بیان ہوئے شبیر بھائی، اس طرف بھی اگر تھوڑی توجہ دی جائے، یعنی ماشاءاللہ واقعی بہت پیارا. اور اس سے جو پوائنٹس آپ نے بیان کیے، اللہ آپ کو مزید عقل و فہم عطا فرمائے. کتنی پیارا نقطہ بیان کیا کہ حاجی اعجاز بھائی، انسان کی ایک زندگی ہے شبیر بھائی، حاجی صاحب، کہ اس میں بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے. بچی کی شادی کرنا ہے، گھر لینا ہے، اچھی سواری لینا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سب بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سال بھر میں جو شریعت کے احکام، جو مالی احکام ہیں مجھ پر، اس کی بھی پلاننگ اگر ہو جائے. یہ حاجی شبیر بھائی کی گفتگو سے مجھے جو پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ واقعی ہر سال قربانی کرنی ہے. اچھا، یہ تو دین اسلام ہے، یہ جو ہے کسی پر بھی بیجا جو ہے بوجھ نہیں ڈالا جا رہا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن جو کر سکتے ہیں انہی پر ہے. تو وہ بھی اگر حاجی صاحب اس کو اپنی پلاننگ میں لے کر چلے کہ جیسا ظاہر ہے کہ بکروں کی قیمت کبھی 30,000 40,000 50,000 تک کے، تو اگر سال بھر میں کچھ اماؤنٹ اگر یہ جمع کرتے رہے تو یہ قربانی کا معاملہ کتنا آسان ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور چند احادیث بھی ناظرین اس کے متعلق عرض کروں کہ قربانی کرنے سے ملے گا کیا. جی ہاں، انسان کا نفس ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ بھائی کیا ملے گا. سنیے کیا ملے گا. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے. ماشاءاللہ. اب ایک جانور کی کھال پر کتنے بال، ہاں شاید کوئی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی کہ جو بال گن سکے، کاؤنٹ کر سکے، لیکن اللہ پاک قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، علم والا ہے، لہذا وہ جانتا ہے. اور ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملے گی. اسی طرح مزید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی اس کی قربانی اس کو دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، اس کو دوزخ کی آگ میں جانے نہیں دے گی. ایک اور روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اپنی لاڈلی شہزادی سے فرماتے ہیں، فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو کتنی فضیلت ماشاءاللہ قربانی کی بیان ہوئی ہے. اور ہاں، آج پہلا دن ہے. اگر بالفرض ناظرین آپ کی سستی تھی یا کم علمی تھی
اور آپ نہیں کر سکے آج کے دن قربانی، تو ابھی بھی موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، موقع گیا نہیں ہے، مزید 2 دن باقی ہے، ہمت کیجئے، جی ہاں آگے بڑھیے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر پیش کرنے کے لیے جلد از جلد قربانی کیجئے، اور ان جو ثواب جو فضیلتیں بیان ہوئی ہے خلوص نیت کے ساتھ قربانی کر کے ان ثوابات کے حقدار بنیے۔ ماشاءاللہ نعت خوان اسلامی بھائی بھی کافی دیر سے گفتگو ہماری سماعت بھی کر رہے، اب تک یہ سن رہے تھے، آئیے اب ہم ان کو سنتے ہیں۔ جنید بھائی جیسا ہم نے کہا کہ کب علم کے سبب یعنی قربانی کی نہیں جی کی، تو کیا کب علم کے سبب دی کی، کم علمی، جی جی شاید یعنی مسئلہ بیان ہو چکا ہے، نہیں یعنی یہ کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی مقدار رقم یعنی 52 تولہ کی شاید 40,000 روپے رقم بنتی ہوگی، 60 جس کے پہ جی جس کے پاس زکوٰۃ دے دیے اس کو 12 ماہ چاہیے، لیکن یہ اس کے لیے 10 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے رقم آ گئی تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ میرے خیال سے کم علمی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، تو وہ اگر وہ علم نہیں ہے اور ہر سال آپ کو کرنی ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، ہر سال آپ ہوتا کیا کہ پچھلے سال میں نے ابا کے نام سے کیا تھا، ابھی دادی کے نام سے کر دیتا ہوں، پھر وہ خالو کے نام سے کر دیتا ہوں، وہ بھی عثمان کے چلتا نام سے ہے کر دیتا اور ہوں، بچوں کے نام پر بھی چلتا ہے۔ بچے ابھی ایک فون آیا تھا کچھ مطلب جب گھر پر تھا میں کہ وہ ہم نے بکرا لائے اور بچہ بڑی ضد کر رہا ہے کہ ہمارے نام سے کریں، تو ہم کیا کریں؟ تو جو شریعت کا حکم تھا وہ بیان ہوا۔ واقعی ناظرین بہت پیاری توجہ حاجی صاحب نے دلائی، آگے اس پر بھی گفتگو ہونی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ چونکہ شریعت کی بات ہے، جی ہاں دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، آپ اگر بلڈنگ بنانا چاہتے، گھر اچھا بنانا چاہتے، آپ کس سے رابطہ کریں گے؟ برجستہ آپ کہیں گے کہ بھائی آرکیٹیکٹ سے رابطہ کریں گے، کانٹریکٹر سے رابطہ کریں گے۔ اسی طرح آپ زیور لینا چاہتے، کس کی دکان پر جائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی کیسی بات کریں، جیولرز کی دکان پر جائیں گے، میڈیکل پر جا کر تھوڑی ہم زیور مانگیں گے۔ اسی طرح دنیا کے سارے معاملات میں آپ دیکھیے، آپ اسپیشلسٹ کا انتخاب کرتے کہ فلاں شریعت کے معاملے میں آپ نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ گوگل کا شریعت کے مسائل، جی شریعت کے مسائل ہے، آپ پر قربانی ہے یا نہیں، کون طے کرے گا؟ آپ کہہ رہے کہ نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، کون بتائے گا؟ الحمدللہ عز و جل علماء کرام، علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت موجود ہے، اور بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، جناب قرآن پڑھو سب پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے قرآن پڑھو، قرآن میں تبیانا لکل شیء ہے نا، ہر ذرے کا ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن اس کے لیے عقل و فہم تو چاہیے، سمجھ میں تو آئے۔ اب یہ قربانی کی ہے، آپ نے آیت مبارکہ سورہ کوثر کی پڑھی، ہاں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرو تو کیا قربانی کرو، کیسے پتہ چلے؟ تو یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ احادیث مبارکہ پر غور کرنے کے لیے ظاہر شرح حدیث پڑھنی ہوگی، تب یہ مسائل پتہ چلیں گے۔ تو ناظرین پوری توجہ رکھیے گا، صرف یہ کہہ دینا کہ مجھ پر نہیں ہے، نہیں، اس سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر قربانی ہو اور غلط فہمی، کم علمی، سستی، جو بھی آپ کہہ لے، اس سبب سے آپ نہ کرے اور کل قیامت میں پکڑو۔ اس کی ایک روایت عرض کر دو اور پھر نعت خوانوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ گیٹ آؤٹ، باہر کیا جا رہا ہے اس کو، عیدگاہ میں آنے کی اس کو اجازت نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تنبیہ فرما رہے، ہاں تو لہٰذا اگر قربانی ہے، اب ہے یا نہیں، تو آپ اپنے علماء اہل سنت سے، قریبی علماء اہل سنت سے، اور دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اسکرین پر امید ہے نمبرز بھی نظر آ رہے ہوں گے، آپ واٹس اپ چینلز بھی ہے دارالفتہ اہل سنت انڈیا کا، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑھتے ہیں نعت خوانوں کی طرف۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے
پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کی تاجدار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا ہے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نا ہے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون تیرا میرے سوا ہے، تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں میں، سونے میرے سلطان آقا مدینے والے، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ
پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرما حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار دل میرا غمگین ہے غم زدوں کی غم گسار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس جو دیکھتا ہر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم فدا ہے دو جہاں کے تاجدار آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کلام کے اشعار ہم سب کے ہمارے تمام ناظرین کے حق میں قبول ہو۔ عید کا دن ہے، بڑی بھیک مل جائے اور جلد آ جائے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد قسمت بھی کھلے گی اور جلد حاضری بھی نصیب ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے قول کی طرف۔ اچھا انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر کالز کے چونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جو ہے اس کو ہم آن ایئر نہیں کر پا رہے، انشاءاللہ ان کو بھی آن ایئر کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج کا چونکہ عید کا موقع ہے، گفتگو بھی کرنی ہے اور کچھ دلچسپی بھی ہمیں آج کے سلسلے میں برقرار رکھنی ہے۔ ماشاءاللہ پانچ معزز مہمانان کرام ہیں۔ ایک تو ہمارے نگران ہیں، تو نگران ہوتے، نگران کو ہم جو ہے وہ ٹیم میں شامل تو نہیں کر سکتے، عرض کر سکتے، سربراہی کیجئے حضور۔ میں چاہوں گا کہ حاجی اعجاز بھائی اور حاجی الطاف بھائی
माशाल्लाह दोनों, अल्लाह करे हाजी हो जाए बस इंशाल्लाह, आमीन। मेरी ज़बान पर बरजस्ता आ रहा है, कसदन नहीं आ रहा है जी। जो है आप दोनों हो जाए, और इसी तरह हमारे हाजी शब्बीर प्रोफेसर और इब्राहिम भाई, इब्राहिम अत्तारी, ये दोनों हो जाए। कुछ हम तकरार नातिया अशआर के करते हैं, अंदाज़ जो मेरे नाक़िज़ ज़हन में वो अर्ज़ करता हूँ। उमूमन ये होता है कि आखिरी लफ्ज़ से शेर सुनाना होता है, तो आखिरी लफ्ज़ से शेर ना सुनाते हुए आखिर से पहले वाला लफ्ज़, यानी सेकंड लास्ट लफ्ज़ से आपको शेर सुनाना होगा। एक शेर हमारे हाजी शब्बीर भाई इब्तदा करेंगे, कोई निगरान है हमारे, इब्तदा करेंगे ये इंशाअल्लाह ताला। जो शेर ये पढ़ेंगे तो जैसे इनका शेर मुकम्मल होगा, जैसे मिसाल के तौर पर आखिर में आया 13, तो 13 में आखिर में अलिफ आता है, तो आपको अलिफ से नहीं बल्कि रा से शेर सुनाना होगा। तो इस तरीके से हमारे हाजी साहब इब्तदा करेंगे इंशाअल्लाह, फिर हाजी एजाज भाई इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप दोनों, मतलब टीम हो गई आपकी, आप दोनों जो शेर मुकम्मल करेंगे तो आखिरी लफ्ज़ से पहले वाले लफ्ज़ से आपको शेर सुनाना होगा। अब देखिए ईद का दिन है, कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे रहता है, यही सब अर्श हक़ मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की हक है, बेशक देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। काफ आएगा जी, तो की आया ना आखिर में, तो या आया काफ, तो काफ। या आया लेकिन काफ से आपको पढ़। जी हुज़ूर। अभी आपकी बारी आई नहीं इब्राहिम भाई, मौका आएगा इंशाल्लाह आपका भी। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी। हाँ, तर्ज में सुना है, सुभान अल्लाह। काफ के सुहान या बरुआ की आइन साफ हाया आइन साफ का है चेहरा नूर का। माशाअल्लाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। बड़ा प्यारा शेर सुनाया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का। नूर का वहीं पे लाके छोड़ा इन्होंने आपको भी, काफ से लिया काफ पर छोड़ दिया। जी, अभी तो आप हाथ उठा रहे थे इब्राहिम भाई। याद है मुझे। जी सुनाइए माशाल्लाह। मैं सोच रहा था इनके अच्छा, ज़हन में हाजी कुछ है शब्बीर तो साहब सुनाए, हज के मौके से कुछ सुना देगा। तर्ज में सुनाए तो और लुत्फ दोबाला हो जाए। क्या करूं के याद आती है सुनहरी दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। जालियाँ, आखिर में नून गुन्ना आया लेकिन अलिफ से आपको। जी अलिफ अल्लाह चंबेली बूटी मेरे मन विच मुर्शिदे लाई सुभान अल्लाह, शायद पंजाबी शेर आपने पढ़ा, माशाअल्लाह। वाकई ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान मुबारक है कि दुनिया की यूँ कह सकते हैं कि शायद कोई ज़बान हो कि जिसमें आका की सना, आका की तारीफ़ ना की गई हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब वो पंजाबी चाइना है। में इंतजाम जी हुजूर। बारहवीं शरीफ के मौके पे जी तो हम सब समझ रहे थे कि हिंदू पाक में महफिल मिलाद होती होंगी, जी लेकिन क्या मिलाद की महफिल कहते हैं चाइनीज सबसे नाशिक़ान रसूल। ओए होए, अब तो लैंग्वेज से तो महरूम ही थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रैवल रखता हो और उसको पहचानता हो तो वैसे को लेता है। तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बयान कर रहा हूँ कि मैं बस वो देख रहा तो मैं रो रहा था। अल्लाह, वो जो मिलाद पढ़ रहे थे, वो उनका जो अंदाज था वो इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि वो अक़ीदत के साथ वो पढ़ रहे थे कि उनकी वो अंदाज, उनकी चेहरे की कैफियत बता रही थी कि ये कितना इश्क में डूब के कलाम पढ़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया में कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है
हर तरफ परवान शम्मा है اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے ماشاءاللہ کہ واقعی روایتوں میں لکھا ہے کہ ایسے قبائل کے لوگ آتے کہ جن کی زبانیں صحابہ کرام سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کیا بول رہے، لیکن وہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے، جو کچھ وہ عرض کرتے آقا اس کو سنتے سمجھتے اور صحابہ کو بتاتے کہ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے بڑی پہ چلتے ہیں. تو اب بات چلی تھی کہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا اس میں آخری لفظ کیا تھا جو اس سے پہلے ہم ہو ماشاءاللہ، تو ہاں ہی آئے گا چونکہ واو پر ختم ہوا. جی ہاں سے آپ جب تک شعر سوچیں، میں ایک میسیج آیا ان کی آواز کے متعلق، ماشاءاللہ. ابراہیم بھائی کی آواز کے متعلق کسی اشفاق بھائی نے، اشفاق ہی ہوگا، اسپیلنگ شاید لکھنے میں تھوڑی سی انہوں نے مسٹیک کی ہے. لکھا ہے ماشاء اللہ پاک، اللہ پاک نے ابراہیم بھائی کو دل کو چھو لینے والی آواز دی. واہ واہ حق ہے ماشاءاللہ. بہت پیار ماشاءاللہ. دیگر سلسلوں میں بھی ہمارے تشریف لاتے ہیں ہمارے ابراہیم بھائی، تو الحمدللہ اسی طرح کے میسیجز آتے ہیں. جی اگر آپ یہ کریں کمپلیٹ، پھر ہم کو ناظرین کی طرف بھی بڑھنا ہے، وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، پردے کے پیچھے موجود لوگوں سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے. جی ہاں ہماری لاج بھائی صاحب، یہ فون و فرینڈ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہاں تو بہت آسان لفظ ہے یار. ہم نے کیا ہم خاک ہے اور خاک ہے. بس پڑھ لے ماشاءاللہ، بہت پیارا شعر ہے. ایک لائن پڑھ سکتا ہوں. ہر وقت تصور نہ کریں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی. اب اس کو ایسے پڑھ لے، اے کاش تصور، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. چلیے جناب مختصر ہی صحیح، ہم نے اصل میں وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھا، میں چاہتا ہوں یہ دلچسپی والا. چلیے ایک اب آپ نے ہاتھ مائک میں لے لیا. کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. آپ پر اینڈ ہونا ہے تاجدار. الف. جی الف دار الف. اللہ 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 اللہ. مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ. میرے مولا مولا ماشاءاللہ بارک اللہ. ناظرین یہ ایک مختصر سا سیگمنٹ ہمارا پورا ہوا. اب بڑھتے اپنے ناظرین کی طرف. جی ناظرین کے کالز شامل پروگرام کرتے.
میرا نام آمیہ اتاریہ ہے. مجھے یہ والا کلام سنا. حاضر ہے حاضر ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے دریا اتار ندیم شیخ اتاری عرض کر رہا ہوں. بقرعید ہمارے جنید بھائی، حاجی اعجاز صاحب، شبیر بھائی، دیگر نعت خان اور ایف جین کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک قبول فرمائے. بقرعید کے ان حسین لمحات کو ماشاءاللہ بڑے اچھے سے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اس پروگرام کے ذریعے جاری ہے. عشق بھری باتوں کے سلسلے جاری ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ عید کے دن بھی ایف جی این چینل کے ناظرین کو ایف جی این چینل نہیں بھول رہا ہے اور قربانی کی اصل حقیقت اور فلسفہ قربانی پر کلام کر کے بتا رہا ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی بھی ہے، اپنی خواہشات کی بھی ہے، اپنی ان چیزوں کی بھی ہے جن کو ہم قربان نہیں کرتے اور سنبھال کر رکھتے ہیں. حالانکہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا جائے. ماشاءاللہ بڑی شاندار گفتگو کا سلسلہ جاری. اسی گفتگو میں عشق بھری باتوں میں ایک امیر اہل سنت کا کلام یاد آیا اور اس کلام کا ایک شعر یاد آیا. میں چاہوں گا جنید بھائی اور مبلغین اس پر کلام کریں. کیا کیف ہے امیر اہل سنت کا اور کیا عشق ہے آپ نے جو لکھا ہے. اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربا میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نحر ہو گیا ہوتا. یا غالباً یہ ہے کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا. یہ کیا تصور ہے امیر اہل سنت کی، کیا محبت ہے مدینے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری کیا ہونی چاہیے. کچھ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء وعلیکم اللہ حاجی السلام جنید بھائی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت عید مبارک ہو، اور آپ کے تمام جو گیسٹ حضرات ہیں ان سب کو بھی بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو. ماشاء اللہ الکریم آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور حاجی شبیر تو آج نور علی نور ماشاء اللہ خوب چمکدار نظر آ رہے ہیں. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. ایاز بھائی نے جو ماشاءاللہ بیان کیا وہ بہت لاجواب تھا. حاجی شبیر صاحب نے فلسفہ قربانی اور حاجی شبیر پروفیسر جو ماشاءاللہ اس کے ثواب پر بیان کر رہے ہیں، واقعی دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اس وقت میں تنزانیہ در السلام میں ہوں اور نعت خواں حضرات سے التجا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اگر یہ کلام سنا دے تو نوازش ہوگی. یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا ایف جی این چینل صرف ہندوستان کی حدود تک محدود نہیں ہے، بحمد تعالیٰ دنیا کے طول و عرض میں اسے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو سراہا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. مرحبا تمام دیکھنے والوں، تمام وائس کرنے والوں کا، حوصلہ افزائی کرنے والوں کا، بالخصوص ہمارے آخری جو کالرز تھے ہمارے حاجی ابو بکر بھائی، ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے مشفق، مہربان، کرم فرما، نگران ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے، سب کے حسن و جمال میں، علم و عمل میں، تقوی و پرہیزگاری میں، کمال میں اللہ اور برکت دے. نظر بد سے اللہ سب کو محفوظ رکھے. نعت خوانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن چونکہ اب کلام کچھ ہو چکے ہیں تو تھوڑی گفتگو کی طرف آتے ہیں اور پھر کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا حاجی اعجاز بھائی، ماشاءاللہ یہ قربانی کے حوالے سے تو گفتگو بھی، کچھ پرسنل بھی گفتگو. بھائی صاحب عید کا موقع ہے، ہو سکتا ہے ناظرین آپ کے تعلق سے بھی کچھ جاننا چاہتے ہوں گے. حاجی اعجاز بھائی، کوئی ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی یادگار واقعہ پیش آیا ہو، کوئی ایسے لمحات جو آپ شیئر کر سکتے ہو؟ آپ کے سب کے پاس بھی باری باری پہنچ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب بھی تیار رہیے گا. جی مختصر. میں نے زندگی میں سب سے پہلی بار امامہ نماز عید قربا میں ہی کیا بات باندھا ہے، تھا. واہ واہ واہ، سبحان میں اللہ. اسی سے کچھ وقت پہلے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا تھا اور سب سے پہلی بار امامہ اسی کی شب میں خریدا تھا اور صبح میں امامہ کیا باندھا تھا. بات ہے. یعنی جب جب عید الاضحیٰ آئے گی ہو سکتا ہے آپ کو یاد آئے یاد تازہ کہ ہو میری جو ہے وہ کیا کہیں گے سب، اینیورسری کریں گے اس کو، کیا برتھ ڈے کہیں گے، کہ جو ہے ماشاءاللہ عید، یوں کہیے کہ عید الاضحیٰ آپ کی امامہ شریف پہننے کی سالگرہ، ماشاءاللہ جو بھی اچھے انداز میں اس کو کہہ سکتے، سیلیبریشن. ماشاءاللہ اللہ ہمیشہ با امامہ رکھے. سنت حبیب پر اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک عمل کی سعادت نصیب فرمائے. الطاف بھائی کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ کوئی تجربہ؟ ماشاءاللہ بہت پیارا تجربہ آپ نے شیئر کیا، مزہ آیا ماشاءاللہ. ایک دم اچانک مجھے بھی یاد آیا. کیا بات ہے. جی میرا الحمدللہ پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے، میرے ابا فرسٹ ٹائم ہمارے گھر میں نا بکرا لے کر آئے تھے. جی. تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا،
مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ جانور بڑا خوبصورت تھا، اور اس کے بعد میں نا ذبح کرنے کے وقت دیکھا نہیں جا رہا تھا، یہ مطلب ایسا رو رہے تھے آپ؟ ہاں بالکل، کئی بچے روتے؟ کیفیت ایسی ہو گئی تھی نا کہ نہ کرو یہ میرے جانور کو مطلب پکڑ کے میں اس کو کھینچ رہا تھا ایسے، تو ابا بول رہے تھے مطلب وہ بیٹا کرنا پڑتا ہے یہ، اسی لیے بولے لائے ہیں، تو ذہن بنا کے پھر بعد میں سائڈ پہ لے کے امی نے سمجھا کر کے ماشاءاللہ، چونکہ یہ حکم ربی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے ماشاءاللہ والد صاحب آگے بڑھے، اور وہ جو پہلی مرتبہ کی جو کیفیت تھی شاید وہ آپ بالکل ابھی بھی یاد ہے، اس کا رنگ بھی یاد ہے، وہ نہ بھول مطلب سکے، براؤن کلر کا تھا، لائٹ اور ڈارک براؤن، بڑا خوبصورت تھا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہر سال خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی شبیر بھائی کیا فرماتے ہیں پروفیسر صاحب؟ کانسیپٹ ہے وہ ادب سے ہی جڑا ہوا ہے کہ الحمدللہ بقر عید میں جہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہے، بچوں کی جو رحم دلی ہے نا، یعنی بچوں کی ایج جو ہوتی ہے نا وہ چیزیں کبھی بھی دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، یعنی وہ تھوڑے سے مطلب جو وہ کچھ بچے سخت مزاج ہوتے کہ یار یہ چیز میری ہے، لیکن جب ایسے موقع آتے نا یعنی وہ اپنی پرسنل چیزوں پر کبھی جلدی روتے بھی نہیں ہے بلکہ دوسرے کو رلا دیتے ہیں۔ لیکن میرے بچے کی بات بتاؤں کہ مطلب جو ہے وہ اب وہ موجود تھا آج وہ، اور وہ ذبح کرنے کا سب آ گیا، وہ ساری چیز اب دیکھ رہا تھا، اندر گیا، میں نے اس کو پوچھا کیا ہوا، تو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ ذبح تو کر رہے ہو، ٹھیک ہے دوسرا لا کے دو مجھے، ذبح تو کر رہے ہو دوسرا لا کے دو مجھے، جب کیوں لایا آپ نے اس کو، اب میں نہیں وہ کرنے دوں گا، مجھ سے دیکھا ہی نہیں جاتا ہے دراصل مطلب 7 سال کا، لیکن وہ جو ایک چیز ہے رحم دلی جو ہے وہ اور باقاعدہ رونا، تو یہ ماشاءاللہ قربانی بہت کچھ ہم کو سکھا دیتی ہے، تو اس بچوں کے اندر یہ چیز جو ہے مجھے دیکھ کر بڑا اس بات کا مطلب وہ احساس ہوا کہ واقعی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے بچوں میں اور مطلب جو مسلمانوں میں بھی، یعنی یہ بھی ایک چیز ہے کہ آج مجھے ایک شخص کا فون آیا اور نارملی مطلب مجھ سے وہ کہنے لگا کہ بس یوں ہی مطلب جو ہے وہ عید کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس نے کیوں فون کیا ہے، وہ ہر سال مطلب جو ہے وہ گوشت کے لیے فون کرتا ہے، اور اس مرتبہ مطلب وہ جس نے مجھے فون کیا، لیکن بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کس کام کے لیے فون کیا ہے، یعنی اس بات میں یعنی اس فیسٹیول میں اس عید کے اس میں کئی ایک لوگوں کے فائدے ہو جاتے ہیں، جو جانور لا رہے ہیں ان کے بھی فائدے ہیں، اور جن کے لانے کے بعد ہم جن کو گوشت تقسیم کر رہے ہیں ان کا دل خوش ہو رہا ہے، اس کے ذریعے بھی ہمیں کافی سا اکنومی کو بھی تو بہت بڑا فائدہ ہے، اگر دیکھا جائے صرف قربانی نہ لیا جائے اس کو کہ جناب جانور ذبح ہو رہے، یہ تو بے شک حکم ربی ہے، ہم کو تو عمل کرنا ہی ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کے حکم پر عمل کریں گے، لیکن چونکہ ہمارا رب عز و جل حکیم ہے، حکمت والا، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اگر دنیا ان حکمتوں پر غور کرنا شروع کر دے تو واقعی مطلب ساری حکمتیں سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جی موسم بھی دیکھیں جنید بھائی، تو معیشت یعنی میں اس چیز کو کمپلیٹ کر لوں کہ جیسے حاجی شبیر بھائی نے فرمایا چارے والے، ٹھیک ہے، ان کا فائدہ، معیشت کو کتنا بڑا فائدہ، بارش کے نہیں جا بارش ہو رہی ہے جی، تو بارش کا پانی تو جھیلوں سے فائدہ ملتا ہے نا جی، باقی تو شہر میں پانی کہاں جاتا ہے، گٹر میں جاتا ہے جی، اب کیا کیجیے اس بارش کو، صحیح، لیکن یہ بارش ہو رہی ہے بے شک، تو لوگوں کے چھاتے بک رہے ہیں، صحیح ہے، اب رین کوٹ بک رہے ہیں، جوتے چپلیں بک رہی ہیں، یعنی کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ معیشت گرم کو، گرم جی سب پکوڑے یعنی کھا رہے ہیں، یعنی آپ کیا اللہ کی حکمت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے عزیز کہ دیکھیے جو جانور ذبح ہو رہے، جو کہ ظاہر ہر ایک کو تو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، 3 کیٹیگری جو بیان ہوئی ہے ماشاءاللہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں، یہ جو ذبح ہو رہے یہ صرف سال میں ایک بار تو کثرت سے ذبح ہو رہے، لیکن سال بھر بھی ذبح ہوتے ہی، اور یہ ذبح ہونے والی سال میں سب سے زیادہ کثرت سے پائے جا رہے ہیں، ذبح بھی ہو رہے اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، ورنہ تو نسل ختم ہو جانی چاہیے۔ پہ کلام بھی ہوئے گا تو جو سال بھر تک کے موٹے کھاتے رہتے، وہ تو ٹھیک ہے آپ فرما رہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ذبح ہو رہے تو نسل ختم ہو جانی چاہیے۔ کئی ایک جانور ایسے ہیں کہ جن کی نسل کی بقا کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ان کی نسل بچے، کیونکہ ناپید ہوتی جا رہی نسل، اور یہ قربان ہو رہے، 1 2 10 20 25 50 نہیں، لاکھوں قربان ہو رہے، اور پھر لاکھوں پیدا ہو رہے، کتنے سالوں سے ہو رہے، اتنے سالوں سے ہو رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مرتبہ جو میلاد ہے 1500 سالہ، جی 1500 سالہ جشن ہمارے آقا علیہ السلام، تو باتیں مطلب بہت کچھ ہے کرنے کی، ناظرین سمجھنے کی باتیں ہیں، واقعی جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے یا جو اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے اس کو دونوں جہاں میں اس کے فوائد، اس کے برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ شبیر بھائی کی بات مکمل ہوئی، میں چاہوں گا ابراہیم بھائی کی طرف ذاتی تجربہ۔ جی
मेरा ज़ाती तजुर्बा यूँ था कि जब हमारे घर पर हिस्सा लिया गया था कुर्बानी का, बड़े जानवर का, तो 15 किलो गोश्त हमारे घर पर आया था जी। तो जो हमारे अब्बा थे वो देखकर वो पूरा घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी खाए नहीं, अच्छा, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। जब हिस्से का गोश्त आया घर पे तो 15 किलो गोश्त देखकर उनके कपकपी छा गई पूरे जिस्म में। तो फिर हम लोगों को बोले कि ये सारा गोश्त सबको बांट दो, इधर घर पे कुछ भी नहीं रखने। अच्छा, तो ये यादगार था। फिर बाद में उसके बाद उन्होंने यानी कभी वो हिस्सा कभी नहीं ऐसा लिया। हुआ नहीं होगा और वो देख करके माशाल्लाह हिस्सा लिया उन्होंने और ये तरकीब बनाई। हाजी साहब की बारगाह में खिदमत आली में हाजिर होता हूँ सरकार। हमारे घर में बकरा पाले थे, वो बड़ा लाडला हो गया था, तो उसको खाना पीना भी हमारे जैसे चलता था जी। मॉर्निंग में नाश्ता उसका चाय पे विथ मलाई, यानी चाय पाव खाना साहब उसको, आपकी वो भी बातें वाकई अनोखी होती है यार, मलाई। कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आते हैं आप। अच्छा, तो फिर मस्का पाव वाला बकरा, यानी पहली मर्तबा पहला शायद वो। नाजरीन भी जो है वो बिल्कुल मजे से सुन रहे होंगे और शाम के यानी वक्त में उसको शायद अगर मस्का बिना पाव मलाई याद भी आ रहा बिना होगा। मलाई के जुनेद जी। भाई चाय पाव दो तो वो नहीं खाता था। अच्छा, फिर मस्के वो मलाई उस पर डाली जाती थी, फिर वो उसे खाता क्या था। बात है, वाह फिर वो दोपहर के वक्त यानी ये बिल्कुल घर का फर्द बन गया था। जी। वो दाल चावल हो, सालन चावल हो, तब वो आगे चाटे खाए, हमारा बिस्तर बिछाओ आगे उस पर लेट जाए, जो बैठे उसके पर पेट डाल के लेट जाए, जिस की आदत हो बोल बराज के लिए तो बाथरूम में चले जाए। ओहो, और ऐसे ही नहीं वो हिल गया था। जब उसको ज़बा मैंने किया घर में तूफान मच गया था, सब इस कदर फूट फूट के रोए थे। अल्लाह, यानी मैं ज़बा कर रहा था और काशीपुरा हमारा घर था, तो नीचे यानी डबल हमने फ्लोर कर लिया है, तो ऊपर से सब झाँक के देख रहे छुप भी रहे, देख रहे छुप भी रहे, और जैसी ज़बा हुआ ना वो चीखें बुलंद हो गई और वो फूट फूट के सब रोने लगे आपस में मिलके। तो मैं तो यानी इतनी मोहब्बत उससे हो चुकी थी और इतना वो लगाव हो यानी चुका था। जैसा घर का फर्द बन गया था। तो मुझे उस वक्त लगा कि यार ये कुर्बानी का जो सवाब होगा शायद जितनी कुर्बानी होंगी उसमें, क्योंकि उन्स हो गया, दिल लग गया करीब। कुर्बानी के दिनों में यानी थोड़ा सा हम ख्याल भी रखें। एक मतलब बकरा में लाया तो मेरी बच्ची छोटी थी, लास्ट बेबी उम्मुल खैर, तो बहुत प्यार करने लगी। प्यार करते करते उंगली उसके मुंह में डाल दी, उसने चबा दी उंगली को। अल्लाह अकबर। ओहो, ईद के करीबी दिनों में उसकी उंगली को संभालना है। आजमाइश। हम लोग देवनार में थे, तो ईद के दिन वो बड़ा यानी जानवर था, बिछड़ गया, और वो बिछड़ा और निकला तो मैंने दूर से देख लिया मंजर। मैं फौरन अपने आप को बैलेंस किया और ऊंचाई की जगह पे खड़ा हो गया कि ये कहीं भी जा सकता है। अब वो जो दौड़ते हुए आ रहा था ना, तो हमारा मुबलिक था, वो बेख्याली में था। मैं उसको देखा कि यार जद में आएगा, मैंने आवाज दिया अली असगर जोर से। अली असगर बोलता क्या, बड़े इत्मीनान, क्या हाजी साहब? अरे बोला क्या हाजी साहब, क्या अभी लाइव हादसा दिखता हूँ। वो दौड़ते हुए आया और अली असगर को जो उछाला, तो अली असगर मेरे सामने लाइव उड़ रहा है, अली असगर का सर फट गया। तो ये कुर्बानी की दुनिया में बेख्यालियाँ, बेतवज्जुही, ये सब भी नहीं होना चाहिए। हादसात हो जाते, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा हीरो ना बनिए, बकरे को मैं संभाल लूंगा, यूँ होगा, पता नहीं कब वो बिछड़ जाएगा। अच्छा, मुख्तसर में ऐसा इसके साथ साथ अगर कुछ थोड़ा सफाई के ताल्लुक से भी, कुर्बानी तो करनी है लेकिन अभी मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ जी। लिफ्ट से बाहर निकला था सोसाइटी में, करीबी फैजान में करीबी सोसाइटी में, तो वो बकरा है खड़ा हुआ पैसेज में लगी लिफ्ट के पास। अब जानवर उसको क्या शऊर है, उसने अपने पेशाब करना शुरू कर दिया। लिफ्ट से मैं निकल ही नहीं पा रहा था क्योंकि छींटे उड़ के आ रहे थे, बचाना है अपने आप को जी। और वो सब हो गया तो वो वॉचमैन कह रहा है कि आपका बकरा आपको बाहर रिसीव करना चाहिए था, कर लिया तो क्या? तो मैंने कहा कि भाई साहब कर लिया तो क्या नहीं, ये पैसा अवामी पैसेज है और इससे लोगों को ईजा हो रही है और आपके बकरे ने किया है तो आप इसका एहसास रखिए, कोई टाट वगैरह लेकर आइए, इसे पहुँच दीजिए, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इन चीजों का ख्याल बिल्कुल रखना ख्याल होना चाहिए, मतलब दफासत हो, आपने पाकीज़गी का ख्याल। जी जी, आपका घर साफ होना चाहिए, सोसाइटी की बिल्डिंग गंदी हो, ऐसा आपके दोनों दीवार पे रंग साफ सुथरा होना चाहिए, दूसरे की दीवार पे यानी छितड़े लगे हुए आप निकाले नहीं। मुसलमानों को ईज़ा देना, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना ये हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला। यानी यूँ कह सकते हैं साहब के वाकई नाजरीन कुर्बानी करनी है, हुक्म रब्बी पर अमल करना है, सुन्नत रसूल अदा करनी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे
ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. صفائی نصف ایمان ہے. آپ نے مشہور باتیں سن رکھی ہوگی. جی ہاں بالکل. تو صفائی ستھرائی کا خیال، پاکیزگی کا خیال، جانوروں کی گندگی سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، اور اسی طرح اپنی سوسائٹی کو بھی، اپنے آنگن کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی بی ایم سی کے جو میونسپل کارپوریشن کے جو رولز بنائے جاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنا ہے. بات کو سمیٹنے کی طرف، اختتام کی طرف، مجھے ایسا لگا تھا جب سلسلہ شروع کر رہے تھے کہ بہت طویل ٹائم ہے، لیکن ابھی یقین جانیے میں پردے والوں سے ہی بات کر رہا ہوں، پردے کے پیچھے والوں کے پاس میں جا ہی نہیں سکا چونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. چند منٹ بچے ہیں، باری باری پھر سب کی خدمتوں میں حاضر دوں گا. اگر 5 اسلامی بھائی ہے، 5 منٹ ہمارے پاس ہے، ایک منٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اجاز بھائی، قربانی جو ہے وہ کرنا ہی ہے، سنت ابراہیمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف جی این چینل کے ناظرین کو کوئی پیغام؟ عبادت کے متعلق میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ویسے ہر عبادت، یہ کہا ہی گیا کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے، چابی ہے. تو ہم اپنی نیت پر بہت غور کریں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم کس لیے قربانی کر رہے ہیں. گوشت حاصل کرنا مقصد ہے؟ ہم نے جانور خرید کر لایا تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا صرف اللہ کی رضا اور حکم الہی بجا لانے کے لیے لایا ہے، یا یہ کہ محلے کے اندر 4 لوگوں میں ہمارا جانور بہت خوبصورت نظر آئے تو لوگ ہماری تعریف کرے کہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ یہ نیت ہے. کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی نیت پر غور کریں، اور یہی واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہی قربانی. ہاں، حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی. ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے حاجی اعجاز بھائی کا پیغام ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجئے. اپنی نیتوں میں فطور، اپنی نیتوں میں نام و نمود اور دکھاوے کو شامل مت ہونے دیجئے. بڑھوں گا الطاف بھائی کی طرف مختصر الفاظ میں. جی الطاف بھائی. جنید بھائی، اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھنے کا ذہن ہو. آمین. کہ جو قربانی کی جو گوشت ہے اور دیگر جو اچھی چیزیں جو مطلب ہوتے ہیں نا بھائی، یہ میں لے لوں، وہ میں رکھ لوں، یہ تو بھائی پڑوسی کو دے دو، تو یہ فلاں رشتہ دار کو دے دو. اپنی اچھی نیت کے ساتھ ہے نا، لوگوں کو اچھا گوشت کا حصہ تقسیم کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. اور یعنی بالخصوص ان کے پاس پہنچے جو ان کے گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی. آج بھی کئی ایک منتظر ہوتے ہیں حاجی صاحب، جو بیچارے دن میں فون بھی، جیسا حاجی شبیر نے بھی وہ واقعہ شیئر کیا، اور ہے سفید پوش ہے، ظاہر ہے کہ جو ایک حالانکہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فون کس لیے کیا گیا. ماشاءاللہ ہمارے الطاف بھائی ناظرین یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر پہ قربانی ہو رہی ہے، صرف اپنا نہیں بلکہ اپنوں کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کیجئے. یعنی بالخصوص وہ رشتہ دار کہ جو واقعی سفید پوش ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی میں ان کا خیال رکھے. میں بڑھوں گا حاجی شبیر پروفیسر کی طرف. جی شبیر بھائی. جنید بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بقرعید میں کئی الجھے ہوئے کام جو نا سلجھائے جا سکتے ہیں. اچھا. جیسے رشتہ داروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں. کیا بات ہے. میرا جو گھر کا گوشت جو ہے وہ ایک غریب آ کر لے جا رہا ہے، میرا پڑوس کھا رہا ہے، لیکن میں نے طے کر کے رکھا ہے کہ یار میرے بھائی کو نہیں دوں گا، اس کا چہرہ نہیں دوں گا. اس نے بھی تو نہیں دیا ہے نا، تو پھر میں بھی نہیں دوں گا. یعنی میں اگر گوشت کا پیکٹ بنا کر بھجوا دوں یا میں خود جا کر دے دوں میری طرف سے، امید ہے کہ بات بن جائے گی. کیا بات ہے. بہت مختصر اور جامع میسج ماشاءاللہ حاجی شبیر پروفیسر کا. کہ یاد کیجئے ناظرین، کون رشتہ دار ناراض ہے. قربانی بڑا اچھا موقع ہے، اور یقین جانیے دل میں اترنے والی بات ہے. ایک تو دل سے اترنے والی بات ہے کہ ایسے ہی جیسا تیسا جو ہے وہ ڈال کر بھیج دیا، اور ایک دل میں اترنے والی بات ہے کہ واہ کیا گوشت بھیجا یار، واقع ماشاءاللہ. تو بڑی پیاری توجہ دلائی ہمارے حاجی شبیر پروفیسر نے. آپ بھی نیت کیجئے اور عمل کر کے اس کی برکتیں حاصل کیجئے. ابراہیم بھائی کی طرف. جی ابراہیم بھائی. جس کا حق ہوتا ہے اسی تک پہنچاوے، جیسا کہ حقوق العباد کا مسئلہ کہ کسی غریب کو نہیں پہنچتا ہے گوشت، تو اس تک پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پہلے گوشت کاٹ لیتے تھے، پھر بعد میں تھیلی میں باندھتے تھے اور جگہ بانٹا کرتے تھے. اب تو فون کیا جاتا ہے کہ اب بھائی آ جاؤ یہاں پر لینے کے لیے آ جاؤ. یعنی جو حقدار ہے آپ خود غور کریں کہ کون حقدار ہے، ان حقداروں تک ضرور پہنچے. ورنہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے جن کے گھر میں آلریڈی قربانی ہوئی ہے، جو پہلے سے ہی جو فریزر پناہ مانگ رہا ہے، فریزر کانپ رہا ہے کہ بھائی بس اب میں لوڈ نہیں، بلکہ شاید نئے فریزر بھی خریدے جاتے شاید. اللہ عید کے جی
रेंट पर भी मिलते हैं। अच्छा भाई, रेंट पर भी मिलते हैं, पहली मर्तबा सुन रहा हूं मैं। तो हो सकता है डीप फ्रीजर वगैरह। जी जी, बहरहाल बात ये है कि जो है अपनों को तो दीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनका भी ख्याल रखिए कि जो वाकई मुस्तहिक है। हाजी शब्बीर भाई पर इख्तिताम करने की तरफ दो बढ़ना है। बुजुर्ग आपस में कलाम कर देते कि आपके वहाँ मिलता है तो क्या करते हैं, नहीं मिलता तो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मिलता है तो यानी शुक्रिया अदा करते, नहीं मिलते तो सब्र करते। तो फरमाएं कि इसमें कौन सा कमाल है, ये तो कुत्ते में भी वस्फ है। अल्लाह, कि मिलता है तो दो मिलाता है, नहीं मिलता तो तुकता रहता है कि मालिक कुछ देगा। तो उनको लगा कि हाँ यार तो कोई कमाल की बात नहीं। बोले आपके यहाँ क्या होता है? तो फरमाया हमारे यहाँ नहीं मिलता है तो शुक्र अदा करते हैं, और जब मिल जाता है तो ईसार कर देते हैं। क्या बात, क्या बात। हमारे यहाँ तो ईसार निसार हो गया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ईसार क्या हो गया है? निसार भाई हो गए। अब अपने यानी दीजिए, दिल खोल के दीजिए। मुझे यानी ईद से 2 दिन पहले एक से राब्ता हुआ, उनमें पता चला कि 7-8 साल से उन्होंने कुर्बानी का गोश्त खाया ही नहीं, और बहुत ही उन लोग की आजमाइश वाले दिन। बल्कि यूं भी कह सकते हैं खपोली में शायद देते, मैंने इतनी कहा ऐसी फैमिलीज होगी कि जो शायद इस गोश्त की लज्जत सिर्फ कुर्बानी के दिनों में ही हासिल कर पाते, बाकी साल भर वो बकरे के गोश्त से शायद महंगाई की वजह से, अपनी कम आमदनी की वजह से महरूम रहते होंगे। तो नाजरीन, वाकई माशाअल्लाह मैं अपने मोहतरम मेहमानान कराम का, मोहतरम गेस्ट हजरात का भी शुक्रिया अदा करूँगा। बड़ी प्यारी गुफ्तगू इन्होंने की, बड़े प्यारे मैसेजेस दिए। आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने ईद के कीमती लम्हात में से वक्त निकाला, FGN चैनल को देखा और इसकी बरकतें हासिल की। अपनी टीम का जो पर्दे के पीछे है, जी हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे कैमरामैन, हमारे दीगर स्टाफ, हमारे मुफत्तिश साहब और दीगर हमारे जो FGN चैनल की मजलिस के सभी इस्लामी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा। सबको तहे दिल से ईद मुबारक। FGN चैनल देखते रहिए और इसकी दावत अच्छा, ये आम करते रहे। जी, ईद का एक अनमोल तोहफा जो एक बतौर वजीफ़ा, वो भी अगर आप दे दे। हमारे रूहानी इलाज वाले रूहानी इस्लामी भाई है, इनसे वजीफ़ा समात करते और इसी पर प्रोग्राम एंड करते। जी, एक सवाल मैसेज भी आया कि कोई अमल करना है क्या? तो जिसने ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा, तो उसकी कब्र में जो है वो 1000 नूर दाखिल किए जाएंगे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़ियामत कायम होने तक जितने लोग मदफून हैं, इनकी कब्र में भी 1000 नूर दाखिल किए जाएंगे। तो ये सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही गुरूब आफ्ताब से पहले ये कह सकते हैं हुजूर इसको कि वो पढ़कर अपने मरहूमों को इसाले सवाब कर दे, तो तमाम मरहूमों की कब्रों में 1000 अनवार दाखिल होंगे, और जब पढ़ने वाला खुद मरेगा उसके लिए कब्र में भी। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। ये वजीफ़ा भी अपने मरहूमों के लिए तोहफे के तौर पर, जिंदा मरहूम, जिंदा जो है दोस्तों में, जिंदा रिश्तेदारों में, जिंदा पड़ोसियों में तो आप ज़ाहिर है गोश्त बेचकर तोहफा पेश कर रहे हैं। मरहूमों को ना भूलिए, मरहूमों के लिए रूहानी इलाज आपको पेश किया गया। 300 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही जल्दी जल्दी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लीजिए और इसाले सवाब कीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही वबारक वसल्लम। ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है। ईद लाई मोमिनों ईसार का पैगाम है, ईद लाई मोमिनों ईसार का पैगाम है। ईद कुर्बा बिल यकीन, ईद कुर्बा बिल यकीन, अल्लाह का इनाम है।